ناظرین، جنگ خیبر مسلمانوں کی عظیم ترین کامیابیوں میں سے ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ مسلمان صدیوں سے اس کامیابی کو بڑے ناز سے بیان کرتے آ رہے ہیں، لیکن احد ہو یا بدر، خیبر ہو یا خندق، کسی بھی جنگ کو تفصیل سے بیان نہیں کیا جاتا۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم جنگ خیبر کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں۔ ناظرین، یہ مدینہ ہے۔ اس میں 5 قبائل آباد تھے، جن میں 3 قبائل یہودیوں کے تھے اور 2 عرب قبائل تھے۔ یہودی قبائل میں بنی قینوقا، بنی نذیر اور بنی قریظہ تھے، اور عرب قبائل میں خزرج اور اوس تھے۔ ناظرین، اوس اور خزرج کے آپسی تعلقات اچھے نہیں تھے، وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدل میں مصروف رہتے تھے۔ ہاں، البتہ دونوں قبائل کے یہودی قبیلوں کے ساتھ کافی اچھے روابط تھے، یعنی بنی قینوقا اور بنی نذیر کے خزرج کے ساتھ کافی اچھے تعلقات تھے، انہوں نے آپس میں معاہدے بھی کر رکھے تھے۔ ادھر اوس اور قریظہ نے آپس میں معاہدے کر رکھے تھے، جب بھی 2 قبیلوں کی آپس میں جنگ ہوتی تو دوسرے قبائل اپنی ساتھی قبیلوں کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے، کیوں یہودی قبائل بھی آپس میں الجھتے ہی رہتے تھے، یعنی بنو قریظہ ایک طرف تھے اور بنی نذیر اور بنی قینوقا ایک طرف تھے۔ ناظرین، اس وقت تک رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ہی تھے۔ پھر خزرج کے کچھ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے اور ان کو مدینہ آنے کی دعوت دی اور ان کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ دوسری بیعت ذوالحجہ میں ہوئی اور اس کے بعد لوگ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے لگے۔ 3 ماہ کے اندر کافی لوگ ہجرت کر چکے تھے۔ جب قریش کو اس سب کی خبر ہوئی اور ان کو معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے کا سوچ رہے ہیں، تو تمام دشمنان اسلام نے مل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا اور جیسے تیسے کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچ گئے۔ ناظرین، وقت گزرتا رہا اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر سے فتح یاب ہو کر واپس آئے تو بنی قینوقا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی شروع کر دی۔ مجبوراً رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ کرنا پڑی۔ نتیجے میں بنی قینوقا کے یہودی جلا وطن ہو گئے۔ پھر 4 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نذیر کے یہودیوں کو بھی خیانت کے جرم میں مدینہ سے بے دخل کر دیا۔ حیی بن اخطب، سلام بن ابی الحقیق اور کنانہ بن ربیع بن ابی الحقیق سمیت بعض یہودی خیبر کی طرف چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعد اس سے اگلے سال مکہ جا کر قریش کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ پر اکسانے لگے۔ یوں خیبر اسلامی امت کے لیے خطرہ اور سازشوں کے اڈے میں تبدیل ہو گیا۔ ماہ شعبان 6 ہجری، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ خیبر کے عرب پڑوسی قبیلے بنو سعد بن بکر نے خیبر کے یہودیوں کے ساتھ مل کر اجتماع کیا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو ایک گروہ کے ساتھ روانہ کر دیا۔ جب امام نے ان پر حملہ کیا تو وہ سب جنگجو بھاگ گئے۔ ماہ رمضان میں سلام بن ابی الحقیق کو عبداللہ بن عتیق نے قتل کر دیا۔ اسی عرصے میں عبداللہ بن روحہ کو خیبر کی تحقیق کے لیے بھیج دیا گیا۔ ادھر یہودیوں کے ایک کارندے اسیر نے قبیلہ غطفان سمیت عرب کے قبائل کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اکسانا شروع کر دیا اور ان کی مدد سے مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر عبداللہ بن روحہ کو کچھ سپاہیوں کے ہمراہ روانہ کیا، جس کے نتیجے میں اسیر سمیت بعض یہودی مارے گئے، جس سے مدینے پر حملہ کرنے کے ارادے میں کمزوری آ گئی۔ لیکن یہودی پھر بھی اپنی سازشوں سے باز نہ آئے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتقام لینے کے لیے اپنی پوری دولت کو طاقتور قبیلے غطفان سمیت دیگر پڑوسی قبائل پر خرچ کر رہے تھے تاکہ انہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے اپنے ساتھ ملا لیں۔ ان سازشوں کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ 7 ہجری، محرم کا مہینہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک راہ بلد سے کہا کہ انہیں ایسے راستے سے خیبر کی طرف لے جائے کہ وہ شام اور خیبر کے درمیان حائل ہو جائیں
اور اہلیان خیبر اپنے غطفانی حلیفوں کی امداد وصول نہ کر سکیں۔ راستے میں اسلامی فوج کے ایک سپاہی عباد بن بشر نے ایک یہودی جاسوس کو پکڑ لیا، جس نے بتایا کہ قبیلہ غطفان نے خیبر والوں کو مدد کی یقین دہانی کروائی ہے، اور غطفانیوں اور خیبریوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کے لیے اتحاد قائم کیا ہے۔ ناظرین، جب قبیلہ غطفان کو معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر پہنچ چکے ہیں، تو اس نے یہودیوں کو کمک پہنچانے کے لیے ایک فوجی دستہ روانہ کیا، لیکن وہ راستے سے ہی واپس لوٹ گئے۔ خیر، مسلمان شک اور نطات نامی قلعوں سے ہوتے ہوئے منزلہ کے مقام پر جا پہنچے اور وہاں نماز ادا کی اور رات بھی وہیں بسر کی۔ صبح جب یہودیوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر ہوئی تو قلعہ نطات والے اپنے قلعوں میں چھپ گئے۔ خیر، جنگ شروع ہو گئی۔ مسلمان فوج قلعے کے باہر تھی اور یہودی قلعے کے اندر۔ جنگ کے پہلے دن 50 مسلمان زخمی ہو گئے۔ 6 روز تک جنگ یوں ہی جاری رہی۔ چھٹی رات کو نطات کا ایک یہودی باشندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے مسلمانوں کی ایک خفیہ راستے کی رہنمائی کی۔ وہ قلعہ مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلعہ نائم کی طرف بڑھے، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان فوج کی سافرائی کی تو یہودیوں نے مسلمانوں پر تیروں سے حملہ کر دیا۔ اس روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفید جھنڈا کھولا اور بقول ابن اسحاق حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو دیا، لیکن وہ زیادہ کچھ کیے بغیر واپس لوٹ آئے، اور ان کے بعد ایک انصاری کو دیا، لیکن وہ بھی واپس لوٹ آیا۔ روایات میں ہے کہ پرچم ہر اس شخص کو دیا گیا جس کو اس کی تمنا تھی، لیکن کسی کو بھی کامیابی نہ ملی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ کل علم اسے دوں گا جو قرار ہوگا، جو کبھی فرار نہیں ہوا، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ کا رسول اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اگلے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرچم حضرت علی علیہ السلام کو دیا اور وہ قلعہ فتح ہو گیا، اور اسی روز قلعہ قموس کی جانب بڑھے۔ یہ وہ قلعہ تھا جو کہ خیبر کے قلعوں میں سب سے بڑا اور مضبوط قلعہ تھا، اتنا مضبوط کہ اس کے دروازے کو 40 لوگ بھی نہ اٹھا پاتے تھے۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر نے پرچم اپنے ہاتھ میں لیا اور قلعہ قموس کی جانب بڑھے، لیکن بغیر فتح کیے واپس لوٹ آئے، اور حضرت عمر نے بھی ایسا ہی کیا۔ پھر دوبارہ حضرت علی علیہ السلام نے پرچم لیا اور آگے بڑھے۔ جب دروازے کے پاس پہنچے تو علم کو ایک چٹان میں گاڑ دیا۔ یہ دیکھ کر یہودی سپاہی خوفزدہ ہو گئے۔ سپاہیوں کو خوفزدہ دیکھ کر مرحب قلعے کی دیوار پر آیا اور بولا، قد علمت خیبرن انی مرحبن شاک السلاح بطل مجرب، یعنی پوری خیبر جانتی ہے کہ میں مرحب ہوں، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں اسلحوں والا ہوں اور تجربے کار بہادر ہوں۔ جب لوگوں نے سنا تو یہودیوں کی جانوں میں جان آ گئی۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور بولے، ان الذی سمتنی امی حیدرا قلیس غایات کریہ المنظرا، یعنی میں وہ ہوں کہ میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، ایسے شیر کی مانند ہوں کہ دوسرے جسے دیکھنے سے بھی کتراتے ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت علی علیہ السلام نے جنگ شروع کر دی۔ وہ ابھی داخلی دروازے پر ہی لڑ رہے تھے اور مرحب قلعے کی دیوار پر کھڑا تھا۔ لڑتے لڑتے ایک یہودی نے حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ پر وار کیا، جس سے آپ کے ہاتھ سے ڈھال گر گئی۔ امام نے اس داخلی دروازے کی محافظ سپاہیوں کو قتل کیا اور دروازے کو اپنے ہاتھ سے جھٹکا دیا، جس سے دروازہ امام کے ہاتھوں میں آ گیا، اور امام اس دروازے کو ڈھال بنا کر دشمنوں کو قتل کرنے لگے۔ قتل کرتے کرتے قلعے کے اندر جا پہنچے۔ باقی مسلمان بھی جنگ میں مصروف ہو گئے، اور مرحب نیچے آیا اور حضرت علی علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ امام نے اس کے حملے کو رد کیا اور اس پر اپنی تلوار سے ایسا وار کیا کہ وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس کو مرنا تھا کہ یہودیوں کے ارادے پست ہو گئے اور پاؤں ڈگمگانے لگے۔ یوں مسلمانوں نے قلعہ قموس بھی فتح کر لیا۔ ناظرین، قلعہ قموس کے بعد باقی قلعوں کو بھی آسانی سے فتح کر لیا گیا۔ یوں مسلمانوں کو حضرت علی علیہ السلام کی بدولت ایک بڑی کامیابی نصیب ہوئی، جس کے قصے آج تک سنائے جاتے ہیں۔